چمکتے سورج کی روشنی جب بغداد کی پتھر سے بنی عمارتوں پر پڑتی تو پورا شہر سنہری چمک سے دمک اٹھتا۔ تنگ گلیوں میں دکاندار اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے۔ کہیں مسالوں کی تیز خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی تو کہیں تازہ پک رہی روٹیوں کی سگندھ راہگیروں کو لبھا رہی تھی۔ بازاروں میں تانبے کے برتن کھنکتے، اونٹوں کی گھنٹیاں بجتی اور مسجد کے اونچے مینار سے اذان کی آواز پوری بستی میں پھیل جاتی۔ چوراہوں پر کچھ بچے لکڑی کی تلواروں سے کھیلتے ہوئے اپنی دنیا میں گم تھے، جبکہ بزرگ درختوں کے نیچے بیٹھے قصے کہانیوں میں مصروف تھے۔ فقیر اپنی مخملی آواز میں عبادت کی تسبیح کر رہے تھے اور دور سے آنے والے سوداگروں کے قافلوں کا شور کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ گلی کوچوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ٹھیلے والوں کی پکار اور ہنسی مذاق سے شہر کی روح زندہ معلوم ہوتی تھی۔ بغداد کی انہی تنگ اور ہلچل سے بھری گلیوں میں ایک جھکا ہوا بوڑھا شخص دھیرے دھیرے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا کی ٹھوکروں کی دھول جمی ہوئی تھی اور چہرے پر وقت کی گہری لکیریں صاف جھلکتی تھی۔ پھٹے ہوئے کرتے سے اس کا دبلا پتلا جسم جھانک رہا تھا اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی جس پر وہ ہر قدم کے ساتھ اپنا سارا وزن ڈال رہا تھا۔ اس کی چال میں کمزوری تھی لیکن اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، ایک ایسی اداسی جو کسی اپنے کے دیے ہوئے درد سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، مگر ہر چہرے میں اسے بیگانگی ہی نظر آتی۔ بوڑھا شخص ایک گلی کے نکڑ پر بنے پتھر کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور چہرے پر تھکاوٹ کی پرچھائیاں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا حال بنا دیا ہے میرے اپنوں نے، اس نے خود سے بدبداتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ ایک وقت میں اپنے گھر کا سرپرست تھا، جس کے پاس دولت بھی تھی اور عزت بھی، مگر آج اسی کے گھر سے نکالا ہوا ایک بے سہارا مسافر تھا۔ اس کے اپنے ہی بیٹوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ عمر کے اس آخری پڑاؤ پر جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اسی کے اپنے خون نے اسے در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھل رہی تھی اور سورج دھیرے دھیرے بغداد کی اونچی عمارتوں کے پیچھے چھپنے کو تھا۔ بوڑھے شخص نے اپنی کانپتی انگلیوں سے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے رب سے کوئی سوال پوچھ رہا ہو۔ اس بوڑھے شخص کا نام ابراہیم تھا۔ بغداد کی انہی ہلچل بھری گلیوں میں جہاں آج ابراہیم اکیلا اور بے بس پھرتا تھا، کبھی اس کی گونجتی ہوئی آواز اور عزت کی چمک تھی۔ وہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھا، بلکہ شہر میں اس کی ایمانداری، رحم دلی اور نیک دلی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ قصہ ان دنوں کا ہے جب ابراہیم جوان اور طاقتور ہوا کرتا تھا۔ بغداد کے مشہور بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا۔ اس کی دکان پر آنے والے ہر گراہک کو یقین تھا کہ ابراہیم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ابراہیم کی ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کے خلاف کوئی گواہی نہ دے سکتے تھے۔ لیکن بڑھاپا کئی سبق دے جاتا ہے۔ ابراہیم کے 3 بیٹے تھے، مگر افسوس ان میں سے کوئی بھی اپنے باپ جیسا نیک دل اور سچا نہیں نکلا۔ ابراہیم نے اپنی جوانی کی کمائی اور محنت سے اپنے بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کیا، انہیں ہر طرح کی سہولتیں دی، مگر شاید ان کی تعلیم اور تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی یا پھر ان کی قسمت ہی الگ تھی۔ بڑا بیٹا عمر سب سے بڑا تھا اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہونے والا تھا، مگر اس کے دل میں دولت کی بھوک اس قدر گھر کر گئی تھی کہ وہ ہر چیز کو صرف منافع اور نقصان کے ترازو میں تولتا۔ بچپن سے ہی اسے پیسوں کی ہوس تھی اور جیسے جیسے بڑا ہوا یہ ہوس اور بڑھتی گئی۔ وہ اکثر بازار جا کر ان امیر تاجروں کو دیکھتا تھا جو مہنگی پوشاکیں پہنتے تھے، ان کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں چمکتی تھی۔ عمر کے اندر بھی یہ تمنا جاگ گئی کہ وہ بھی ایک دن انہی لوگوں کی طرح امیر بنے۔ ابراہیم نے اسے کاروبار میں اپنے ساتھ رکھا، مگر کچھ ہی سالوں میں عمر نے اپنا الگ سودا شروع کر لیا۔ وہ کاروبار بے ایمانی سے کرنے لگا، ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتا اور کم دام میں چیزیں خرید کر مہنگے داموں میں بیچتا۔ اس کے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز پیسہ تھا، نہ باپ کی محبت، نہ بھائیوں کا رشتہ، نہ کسی اور کی پرواہ۔ ابا، اس دنیا میں عزت نہیں، صرف پیسہ چلتا ہے، وہ اکثر ابراہیم سے بحث کرتا۔ ابراہیم نے اسے سمجھایا، بیٹا، حرام کا پیسہ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی ہی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ مگر عمر کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔
ابراہیم نے اسے نصیحت کی، بیٹا اصل دولت انسان کی ایمانداری اور اللہ کا شکر ہے، پیسہ صرف ایک فتنہ ہے، اگر تم اس کو صحیح طریقے سے کما سکتے ہو تو برکت ہے، ورنہ یہ انسان کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ مگر عمر کا دل دنیا کی چمک دھمک میں کھو چکا تھا۔ دوسرا بیٹا فراز نفس کا غلام، عیش پرست۔ فراز بچپن سے ہی شان و شوکت اور آرام کا عادی تھا، اسے محفلوں اور عیاشیوں کا ایسا چسکا لگ گیا تھا کہ اسے اپنے گھر اور کاروبار میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ رات بھر محفلوں میں بیٹھتا، شاعروں اور گانے بجانے والوں کے ساتھ وقت گزارتا اور شراب کے دور چلتے رہتے۔ ابراہیم نے اسے کئی بار سمجھایا، بیٹا یہ راستہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، مگر فراز بس ہنس کر ٹال دیتا، ابا زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے کھل کر جینے دو۔ ابراہیم نے دوسرے بیٹے کو بھی نصیحت کی، بیٹا شرم اور حیا انسان کے ایمان کا حصہ ہے، جو شخص اپنی شرم کھو دیتا ہے وہ ایک دن سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے فراز کے ہاتھوں سے پیسے پھسلنے لگے اور اسے اپنی عیش پرستی کے لیے ہر روز نئے بہانے چاہیے تھے، کبھی دوستوں سے ادھار لیتا، کبھی کسی سے جھوٹ بول کر پیسہ ایٹھتا۔ تیسرا بیٹا کریم سب سے چھوٹا تھا اور ابراہیم کو اس سے سب سے زیادہ امیدیں تھی، مگر یہی امیدیں ایک دن مٹی میں مل گئی۔ کریم کو بچپن سے ہی بری سنگت مل گئی تھی، پہلے یہ صرف دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے تک تھا، مگر دھیرے دھیرے اس نے جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور فریب دینا سیکھ لیا۔ کریم کو نہ کاروبار سے مطلب تھا نہ اپنے گھر کی عزت سے، وہ دن بھر آوارہ لڑکوں کے ساتھ رہتا اور ہر اس راستے پر چلا جاتا جہاں بربادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ابراہیم نے کئی بار اسے روکا، مگر کریم کے لیے دوستوں کی محفل ہی سب کچھ تھی۔ ابا آپ سمجھتے نہیں، دنیا بدل گئی ہے، جو چالاک نہیں وہ اس دور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کریم بڑی بے پرواہی سے کہتا، باپ نے کہا جو دوست تمہیں گناہ کے راستے پر لے جائے وہ دوست نہیں دشمن ہے، لیکن کریم نے باپ کی اس نصیحت کو سن کر بھی انسنا کر دیا۔ تینوں کا راستہ بدلنے لگا۔ جب تینوں بھائی بڑے ہوئے تو ہر ایک کا سفر الگ ہو چکا تھا۔ عمر پیسوں کا دیوانہ بن چکا تھا، ہر وقت نئے طریقے ڈھونڈتا کہ زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمائے۔ فراز اپنی ہوس پرستی میں مست تھا، محفل رزق اور گناہ اس کا نیا گھر بن چکا تھا۔ کریم اپنے برے دوستوں کی باتوں میں آ کر دھیرے دھیرے ایک چور کی طرح بن رہا تھا۔ ابراہیم کی مشکلیں پہلے ہی کم نہیں تھی، مگر اب اس کی زندگی میں ایک اور طوفان آنے والا تھا۔ اس کے تینوں بیٹوں کی شادیاں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، مگر ابراہیم کے بیٹوں نے ایسی عورتوں کو چنا جنہوں نے ان کے اندر کی برائیوں کو اور بڑھا دیا۔ عمر کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ وہ کسی ایسے گھر میں شادی کرے جس سے اسے اور زیادہ دولت مل سکے۔ اس کی اس تمنا کو پورا کیا زبیدہ نام کی ایک امیر مگر بے حد مطلبی عورت نے۔ زبیدہ بغداد کے ایک رئیس سوداگر کی بیٹی تھی، اس کے پاس مہنگے کپڑے، زیور اور بڑی حویلی تھی، مگر اس کا دل دنیا کی دولت کے لیے کبھی نہیں بھرتا تھا۔ جب عمر نے اس سے شادی کی تو وہ اور بھی لالچی بن گیا۔ شادی کے بعد زبیدہ نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، عمر تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے، اگر میرے ابا ایک بازار کے مالک ہو سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں، مگر اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ عمر نے کہا تو پھر پیسہ کمانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں۔ زبیدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ دھیرے دھیرے عمر نے حرام کمائی کے نئے راستے کھول دیے، بےایمانی، ملاوٹ، رشوت اور منافع خوری۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو تانا مارتا، ابا آپ کی ایمانداری نے آپ کو کیا دیا، دیکھیے اصلی طاقت تو دولت ہے۔ فراز کو محفلوں اور عیاشیوں کا شوق تھا اور اس کی شادی بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس نے جس سے نکاح کیا وہ کوئی شریف گھرانے کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک محفلوں میں ناچنے والی عورت تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ بلا کی خوبصورت تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا اور اس کی باتوں میں ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اس کی محبت میں گر سکتا تھا۔ فراز نے اس سے شادی کر لی، مگر یہ شادی نہیں تھی بلکہ ایک بربادی کا آغاز تھا۔ سائرہ نے فراز کو اور بھی زیادہ محفلوں اور عیش پرستوں میں دھکیل دیا۔ وہ اسے سمجھاتی، فراز یہ زندگی موج مستی کے لیے بنی ہے، کون دیکھتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اب فراز رات بھر محفلوں میں رہتا، شراب کے دور چلتے،
सायरा की महंगी फरमाइशें पूरी करता और अपना घर तबाह करता गया। इब्राहिम को जब ये पता चला तो वो कांप उठा। बूढ़े बाप ने कहा, फराज, ये तुम क्या कर रहे हो? मगर फराज ने हंसकर जवाब दिया, अब्बा, आप अपनी दुनिया जी चुके हैं, अब मुझे मेरी दुनिया जीने दे। सबसे छोटे बेटे अयान की हालत पहले से ही खराब थी। उसकी संगत ने उसे बर्बाद कर रखा था। मगर जब उसने शादी की तो उसकी तबाही पूरी हो गई। उसकी बीवी का नाम मरियम था, जो देखने में बहुत सीधी सादी लगती थी, मगर हकीकत में बेहद चालाक और शातिर थी। मरियम को अपने शौहर की बुरी आदतों का पता था, मगर उसने उसे सुधारने के बजाय उसकी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बगदाद की उन तंग गलियों में जो हवेली कभी खुशियों से गुलजार थी, अब वहां बस एक बूढ़े बाप की सिसकियों की गूंज थी। घर की दीवारें गवाह थी कि कैसे जिस बाप ने अपने बेटों को चलना सिखाया था, आज वही बेटे उसे गिराने में लगे थे। उमर अब अपने बाप को किसी पुराने सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। हर रोज नई तिजारत, नए सौदे, नए जोड़ तोड़, बस पैसा, पैसा और पैसा। और उसकी बीवी जुबैदा उसे और भड़काती थी, उमर, ये घर तुम्हारा है और तुम्हारे अब्बा अब इस घर के मालिक नहीं बल्कि एक बेकार इंसान है। कब तक इन्हें यूं ही खिलाते रहोगे? बीवी की बात सुनकर उमर ने एक दिन अपने बाप से साफ कह दिया, अब्बा, अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे उसूलों पर चलना होगा। ये मत सोचिए कि हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। इब्राहिम की आंखें नम हो गई। उसी बेटों ने ये कहा था जिसे उसने रातों को जाग कर पाला था, जिसके लिए उसने अपने पेट की रोटी तक काटी थी। बेटे का ये रवैया देखकर इब्राहिम ने सिर्फ एक बात अपने दिल में कही, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, मुझे बस सब्र अता कर। फराज को अब अपने घर की जरूरत नहीं थी। उसकी दुनिया तो महफिलों और शराब खानों में थी। वो कई दिनों तक घर नहीं लौटता और जब आता तो इब्राहिम उम्मीद से उसकी तरफ देखता, मगर जवाब में बस एक बेपरवाह मुस्कान मिलती। एक दिन जब फराज देर रात लौटा, इब्राहिम ने कांपते हुए लहजे में कहा, बेटा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं लगती? फराज हंस पड़ा, अब्बा, अब ये पुराने जमाने की बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, आप भी जी लीजिए। सायरा अंदर से निकल कर बोली, अरे अब अपने बाप को रहने दीजिए, ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं। बेटे की ये बेआबरू बात सुन इब्राहिम का दिल चीख उठा, मगर जुबान खामोश रही। अपनी खामोश जबान से इब्राहिम ने फिर अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे सब्र को और मजीद बढ़ा दे। करीम अब सिर्फ एक नाम था, उसकी रूह कहीं खो चुकी थी। वो अब शराफत के रास्ते से हटकर जुआरियों और ठगों की सोहबत में जा चुका था। एक शाम इब्राहिम ने उसे बाहर जाते देखा। बेटा, कहाँ जा रहे हो? रात हो रही है। करीम झुंझला उठा, अब्बा, ये मेरा घर है या जेल? मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ। और हाँ, मेरी बीवी ने कहा है कि अब आप घर के किसी काम में दखल नहीं देंगे। मरियम भी अंदर से आवाज लगाने लगी, अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो आप यहाँ से चले जाइए, हमसे आपकी शिकायतें अब और नहीं सुनी जाती। इब्राहिम ने अपने कमजोर हाथों से दीवार का सहारा लिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक अजनबी है। उस रात घर में रोशनी थी, मेहमान आए थे, शोर शराबा था, मगर ये शोर सिर्फ दौलत और ऐश मस्ती का था। कोई नहीं देख रहा था कि एक कोने में बैठा इब्राहिम कांपते हाथों से सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा था। वो नजरें उठाकर देखता, शायद कोई उसका हाल पूछे, मगर हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। फिर वो अपनी चारपाई पर गया, अंधेरे में छुपकर रोने लगा और अपने हकीकी खालिक से बातें करने लगा। ए मेरे अल्लाह, ये वही बेटे हैं जिन्हें मैंने गोद में खिलाया था। ये वही घर है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। आज मेरे ही घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात गहरी होती गई और इब्राहिम की दुआएं आसमान तक पहुंचने लगी। ए मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तू मुझे देख रहा है। अगर तू भी मुझे छोड़ देता तो मैं किसके पास जाता? मगर ए अल्लाह, मेरे अपने ही मुझे ठुकरा चुके हैं, अब तू ही मेरा सहारा है। इब्राहिम जमीन पर गिर पड़ा। रात भर इब्राहिम अल्लाह से फरियाद करता रहा। बगदाद की रात अपने सन्नाटों में डूबी हुई थी। सर्द हवा हवेली की ऊंची दीवारों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद कहीं गुम हो चुका था और ठंडी हवा हड्डियों तक सरसराहट पैदा कर रही थी। मगर हवेली के अंदर रोशनी थी।
گرم کمبلوں میں لپٹے لوگ، گرم کھانے کی خوشبو اور آرام دہ بستر، مگر آج ابراہیم کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں عمر نے سخت لہجے میں کہا، ابا، اس گھر میں آپ کے لیے اب کوئی جگہ نہیں، آج ہی نکل جائیے۔ ابراہیم نے اپنے کانپتے ہاتھ آگے بڑھائے۔ بیٹا، رات بہت ٹھنڈی ہے، میں اس سردی میں کہاں جاؤں گا؟ فراز نے چڑھتے ہوئے کہا، ابا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، چاہے مسجد میں رہو چاہے کسی گلی میں، مگر اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ کریم نے ہنستے ہوئے کہا، کیا آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آپ کی دیکھ بھال کریں؟ ہمیں اپنی زندگی جینے دو۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ بیٹا، اگر میں تمہارے لیے بوجھ ہوں تو کم سے کم صبح تک رکنے دو، رات بہت سرد ہے۔ مگر عمر کی بیوی زبیدہ نے ہنس کر کہا، ہمیں اپنے گھر میں بزرگوں کی سسکیاں نہیں سننی، اسے باہر نکالو۔ فراز نے آگے بڑھ کر ابراہیم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کریم نے دروازہ کھولا اور تینوں بیٹوں نے مل کر اپنے بوڑھے باپ کو دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ برف سی ٹھنڈی زمین پر گرتے ہی ابراہیم کی پرانی ہڈیوں میں جھنجھناہٹ پھیل گئی۔ اس کی داڑھی مٹی اور ٹھنڈ سے سن گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں پر تیز چھری کی طرح لگ رہی تھی۔ فراز نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بوڑھا ابراہیم ٹھنڈی سڑک پر ننگے پیر چلنے لگا۔ ابراہیم ایک ویران گلی کے کونے میں جا کر گر پڑا۔ دور کہیں سے مسجد کی اذان کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ابراہیم نے کانپتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ، جب میرے اپنے مجھے اس ٹھنڈی رات میں چھوڑ گئے تو اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ ابراہیم اپنی فریاد کرتے کرتے بغداد کی انہی گلیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ تینوں بھائیوں کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ بیت رہی تھی، لیکن باپ کے دل کی آہ نے انہیں آ پکڑا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا گیا سلوک انسان کو اس زندگی میں بھی ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ عمر ہمیشہ دولت کا بھوکا تھا۔ اس کے پاس بڑے بڑے ویپار تھے، اونچے محلوں میں رہتا تھا، مگر لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی بیوی زبیدہ ہمیشہ اسے اور پیسے کمانے پر مجبور کرتی۔ ایک دن اس نے اپنے ویپار کو دوگنا کرنے کے لیے اپنا پورا مال و متاع ایک بڑے سودے میں لگا دیا، مگر یہ عمر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بغداد کے بازار میں ایک خوفناک آگ پھیلی اور عمر کے سارے گودام جل کر خاک ہو گئے۔ وہ سب کچھ کھو چکا تھا، سونا، چاندی، گہنے، قیمتی سامان سب کچھ جل کر خاک ہو گئے۔ وہ بدحواس ہو کر گھر پہنچا، زبیدہ، میرا سب کچھ جل گیا۔ زبیدہ نے ٹھنڈی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تو اب تم میرے کسی کام کے نہیں، میں کسی کنگال کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ساز و سامان لپیٹا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ عمر پاگلوں کی طرح چلاتا رہا، مگر اب اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ گھر، نہ بیوی۔ ابھی عمر کے وقت کو بدلے دن نہیں گزرے تھے کہ فراز کی زندگی نے بھی ایک نیا موڑ لیا۔ فراز کی پوری دنیا عیش پرستی، ناچ گانا اور شراب کے پیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ رات کو محفلوں میں بتاتا اور دن کو سوتا۔ اس کی بیوی سائرہ بھی ایک ناچنے گانے والی تھی جو صرف پیسے اور شان و شوکت کی دیوانی تھی۔ شروعات میں سب کچھ اس کے مطابق چل رہا تھا۔ محفلیں سجتی، شراب کے جام چھلکتے اور سائرہ اس کی باہوں میں مسکراتی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ جس عورت کے لیے وہ اپنی عزت اور پیسے لٹا رہا تھا وہی ایک دن اسے سب سے بڑا دھوکہ دے گی۔ ایک رات جب فراز اپنی محفل میں مشغول تھا، اس نے دیکھا کہ سائرہ کسی اور شخص کے ساتھ بے حد قریب سے ہنس بول رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا، مگر کچھ دنوں بعد سائرہ کے رویے میں بڑا فرق آ گیا۔ اب وہ اس سے بحث کرتی، اسے تانے دیتی اور اس کے پیسے اڑانے میں کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ فراز کو یہ سب کھٹک رہا تھا، مگر وہ اسے کھونے کے خیال سے ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ محفل سے لوٹا تو اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ سائرہ سب کچھ لوٹ کر بھاگ چکی تھی۔ اس نے گھر کے سارے قیمتی گہنے، پیسے، کپڑے، یہاں تک کہ فراز کی ماں کی دی ہوئی آخری نشانی تک اٹھا لی تھی۔ فراز صدمے میں کھڑا رہ گیا۔ وہ لوگوں سے پوچھتا رہا، مگر کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر بیٹھا تھا، اسی نے اس کی پوری دنیا تباہ کر دی تھی۔ اب فراز وہی انسان تھا جسے کبھی رنگین محفلوں میں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، مگر آج گلی گلی بھٹک رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح قیمتی کپڑے نہیں پہنتا تھا، بلکہ اب اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ نشے اور دکھ سے جھریوں سے بھر چکا تھا۔
जिस्म कमजोर और बीमार हो चुका था। अब वो किसी मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों से खाना मांगता था, मगर उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। जिस औरत के लिए उसने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, वही औरत उसे लूट कर भाग गई थी। अब उसे एहसास हो रहा था, काश मैं उस दिन अब्बा के पैरों में गिर जाता, काश मैंने अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारी होती। मगर अब पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। करीम बचपन से ही आवारगी का शौकीन था। उसे न कारोबार में दिलचस्पी थी, न ही घर की जिम्मेदारियों से। उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ दोस्तों की महफिलें, हंसी मजाक और बेफिक्री से दिन गुजारना था। अब्बा इब्राहिम उसे बार बार समझाते, मगर वो नसीहत को बेवकूफ़ी समझकर टाल देता। उसकी बीवी मरियम भी बिल्कुल उसकी जैसी थी, मतलब परस्त और चालाक। वो ऐशो आराम की भूखी थी और चाहती थी कि किसी भी तरह दौलत कमाए। इसलिए उसने जल्द अमीर बनने के लिए जुए और सट्टे का रास्ता अपना लिया। एक रात उसके दोस्तों ने उसे बड़ी बाजी खेलने के लिए उकसाया। बस ये आखिरी दाव खेल ले करीम, फिर तू दौलत में खेलेगा। करीम ने अपने घर की आखिरी जमा पूंजी दाव पर लगा दी, मगर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो सब कुछ हार चुका था। जब उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो वो जोर जोर से हंसने लगे। अबे बेवकूफ, हम तो कब से तुझे उल्लू बना रहे थे। फिर उन्होंने उसे धक्के देकर अपनी महफिल से बाहर निकाल दिया। अब उसकी जेब खाली थी, उम्मीदें बिखर चुकी थी और दुनिया अंधेरी लगने लगी थी। करीम थका हारा अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। जब उसने मरियम को ढूंढा तो वो कहीं नजर न आई। पड़ोसियों ने बताया, मरियम सारा साजो सामान लेकर यहाँ से जा चुकी है। जाते जाते तेरा जो कुछ भी था सब समेट कर ले गई। करीम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मगर यही हकीकत थी। मरियम जिस दौलत की प्यास में थी, वो दौलत मरियम को अब किसी और के साथ नजर आई। जाते जाते मरियम एक खत करीम के लिए छोड़ गई, जिसमें लिखा था, तुम सिर्फ एक बेवकूफ शख्स हो जो अपने बूढ़े बाप का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। जो कभी दोस्तों की महफिलों की जान हुआ करता था, वही अजनबियों की तरह सड़कों पर भटक रहा था। उसके पास न घर था, न पैसे, न कोई अपनाने वाला। जिस दोस्ती को वो सब कुछ मानता था, वही उसे तबाह कर गई। जिस बीवी के लिए उसने अपना ईमान और घर छोड़ दिया, वही उसे लूट कर भाग गई। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। करीम एक वीरान गली में पड़ा था, भूख और गम से कांपते हुए। अब उसे अपने बूढ़े बाप इब्राहिम की वो नसीहत याद आ रही थी, बुरी सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। सर्द रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद की हल्की चांदनी बिखरी थी, मगर शहर की रौनकें उन तीनों बेटों के दिलों से बुझ चुकी थी, जो कभी दुनिया के ऐशो आराम में मस्त थे। आज वही जिल्लत और बर्बादी में भटक रहे थे। तीनों बेटे अब टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे, दिलों में जलन थी और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, अब्बा। अब्बा, ओ मेरे प्यारे अब्बा, आप कहाँ हैं। शहर की गलियों में दर दर भटकने के बाद किसी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अब्बा को बहुत अरसा हुआ शहर छोड़कर चले गए। अब वो बाहर मस्जिद में रहते हैं, दिन रात इबादत करते हैं। बस इतना सुनना था कि तीनों भाई दौड़ पड़े। जब वो उस पुरानी मस्जिद के करीब पहुंचे तो दूर से एक साया दिखा। एक बूढ़ा शख्स मस्जिद के सहन में एक फटी पुरानी चटाई पर बैठा था, सर झुका हुआ, जुबान पर अल्लाह का जिक्र और आंखें अश्कों से नम थी। इब्राहिम, हाँ वही इब्राहिम जिसे उन्हीं के बेटों ने घर से निकाल दिया था। अब उसके पास ना कोई मकान था, ना कोई सामान, बस एक पुराना कंबल और अल्लाह का सहारा। जैसे ही तीनों भाइयों की नजर अपने बूढ़े बाप पर पड़ी, उनका जिस्म कांप उठा। अब्बा, अब्बा कहते तीनों अपने बूढ़े बाप की तरफ दौड़ पड़े। तीनों ने एक साथ चीख मारी और अपने बूढ़े बाप के कदमों में गिर पड़े। फराज, जो कभी महफिलों और ऐशो आराम का दीवाना था, अब गिड़गिड़ा रहा था, अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी बीवी और दौलत के नशे में आपको ठुकरा दिया। मगर अल्लाह ने मुझे बता दिया कि जिसने अपने बाप को ठुकराया, उसे दुनिया भी ठुकरा देती है। करीम, जो दोस्तों के पीछे अपना सब कुछ लुटा चुका था, सिसकियां भरते हुए बोला, अब्बा मैंने आपकी नसीहतें नहीं मानी। मैंने उन दोस्तों को अपना समझा जिन्होंने मुझे मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। सबसे बड़ा बेटा उमर, जिसने लालच में अंधे होकर अपने बाप को बेघर किया था, अपने बाप के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा।
ابا میں نے آپ کو درد دیا، آپ کے دل کو توڑا، میری بیوی نے مجھے دولت کا بھوکا بنا دیا، مگر جب سب چلا گیا تب سمجھ میں آیا کہ اصلی دولت تو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ ابراہیم نے دھیرے سے اپنی بوڑھی کانپتی انگلیوں سے تینوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑی، مگر چہرے پر صرف سکون تھا، ایک باپ کا سکون جس نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹوں کو واپس پا لیا تھا۔ ابراہیم نے اپنی تھکی ہوئی مگر نرم آواز میں کہا، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں۔ میرے بچوں، اگر وہ گناہ گاروں کو معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ تینوں بیٹوں نے ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھی۔ وہ سجدے میں گر گئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ آنسو بہہ رہے تھے اور دل ہلکا ہوتا چلا گیا۔ اب انہیں سبق مل چکا تھا، جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اسے یہ دنیا بھی رلا دیتی ہے۔ بوڑھے ابراہیم اور بیٹوں کے ملنے کو کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تینوں بھائی اب دن رات اپنے باپ کی خدمت میں لگے رہتے، ان کے لیے ہر ممکن آرام کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے، مگر وقت اپنی چال چل چکا تھا۔ ابراہیم بہت کمزور ہو چکا تھا، ان کی جھکی ہوئی پیٹھ، کانپتے ہوئے ہاتھ اور سوکھی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب ان کا سفر ختم ہونے والا ہے، مگر ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، شاید اس بات کا کہ ان کے بیٹے توبہ کر چکے تھے اور صحیح راستے پر لوٹ آئے تھے۔ ایک رات جب چاندنی اپنی ٹھنڈی روشنی بکھیر رہی تھی اور مسجد کی فضا اللہ کے ذکر سے روشن تھی، ابراہیم نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹو آؤ میرے پاس۔ تینوں بیٹے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور بوڑھے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے۔ ابا کیا ہوا؟ عمر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھی، ان کا جسم اور بھی کمزور لگ رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری تسلی تھی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور تینوں بیٹوں کے سر پر پھیر دیا۔ میرے بچوں، اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں تم تینوں کو صحیح راستے پر دیکھ سکا۔ بوڑھے باپ کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں محبت تھی۔ فراز سسکنے لگا، کریم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور عمر اپنے ابا کے ہاتھوں کو پکڑ کر بار بار چوم رہا تھا۔ ابا مت کہیے ایسا، ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جائیے۔ ابراہیم ہلکا سا مسکرائے اور بولے، اللہ کے بندوں کو کبھی اکیلا مت سمجھو، جب تک تم نیک راستے پر رہو گے اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ابراہیم نے دھیرے سے شہادت کی انگلی اٹھائی، ان کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا، لا الہ الا اللہ، اور پھر ایک لمبی دھیمی سانس اور ابراہیم کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ تینوں بیٹوں پر مانو بجلی گر پڑی۔ ابا، تینوں نے انہیں جھکجھورنا چاہا، مگر بوڑھا باپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ فراز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کریم اپنے چہروں کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر اشکبار ہو رہا تھا، اور عمر اپنے ابا کے سینے سے لگ کر رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ ہو۔ وہ اب کسی بھی دولت، کسی بھی عورت، کسی بھی دوست کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے۔ اب ان کے لیے سب سے بڑی چیز وہ محبت تھی جو انہوں نے گوا دی تھی، اپنے باپ کی محبت۔ شہر کے لوگ جمع ہوئے، مسجد کے امام نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تینوں بیٹوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کو قبر میں اتارا۔ جس شخص کو انہوں نے کبھی گھر سے نکال دیا تھا، آج اسی کے لیے وہ مٹی کھود رہے تھے۔ قبر میں صرف ایک ہی لفظ سنائی دے رہے تھے، ابا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، مگر اب جواب صرف خاموشی تھی۔ تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے، وہ توبہ اور سبق کے آنسو تھے۔ اب وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اب وہ کسی اور کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اب وہ صرف وہ کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، کیونکہ جس شخص کو انہوں نے ٹھکرایا تھا اس نے جاتے جاتے انہیں زندگی کا سب سے بڑا سبق دے دیا تھا۔ ماں باپ کی قدر کرو، ورنہ اللہ تمہیں ایسی جگہ گرائے گا جہاں سے اٹھنا ناممکن ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بھائیوں نے اپنی زندگیوں کو سنوار لیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور انہیں پھر سے کامیابی کی راہ پر لوٹا دیا۔ ان کا کاروبار دوبارہ پھلنے پھولنے لگا، دولت واپس آ گئی، عزت بھی مل گئی، مگر اس بار ان کے دلوں میں لالچ نہیں تھا، نہ ہی ہوس۔ اب وہ دنیا کی نہیں اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ مگر ہر روز صبح کی پہلی نماز کے بعد تینوں بھائی اپنے بوڑھے والد کی قبر پر جاتے۔ قبرستان کی ٹھنڈی زمین پر تین سائے ہر روز گھٹنوں کے بل بیٹھتے،
کبھی فراز اپنے کانپتے ہاتھوں سے مٹی کو سہلاتا اور کہتا، ابا کاش میں پہلے سمجھ گیا ہوتا کہ اصل قیمت دولت کی نہیں، ماں باپ کی دعاؤں کی ہوتی ہے۔ کبھی کریم اپنے اشکوں سے قبر کی مٹی بھگوتا اور کہتا، ابا میں نے غلط لوگوں کا ساتھ دے کر آپ کو چھوڑ دیا، مگر جب سارے ساتھ چھوٹ گئے تب سمجھ آیا کہ سب سے بڑا سہارا تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور کبھی عمر ہاتھ جوڑ کر روتا اور کہتا، ابا آپ نے ہمیں معاف کر دیا مگر ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ وہ قبر سے لپٹ جاتے، مٹی کو اپنی پیشانی سے لگاتے اور پھر اللہ سے اپنے بوڑھے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے، چاہے بارش ہو یا تیز دھوپ، چاہے کاروبار کی کتنی ہی مجبوریاں کیوں نہ ہو۔ تینوں بھائی روز اپنے والد کی قبر پر جاتے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور پھر کچھ دیر چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ ان کا وہاں بیٹھنا ایک نصیحت بن چکی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے ابا سے بات کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں بچا، بس یہی ایک ذریعہ ہے۔ سبق جو ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، ماں باپ کے رہتے ان کی قدر کرو، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ دولت، شوق اور بری صحبتیں صرف دھوکہ دیتی ہے، مگر ماں باپ کی محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اللہ اسے بھی دنیا میں رلا دیتا ہے۔ جب ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے تب ان کی قبر پر جانا صرف ایک رسم نہیں بلکہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ ہر بیٹے کو ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان کے جانے سے پہلے سنبھلنے کی توفیق دے، آمین۔ امید ہے کہ یہ درد سے بھری ایک سبق آموز کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ایسی ہی اور بھی رلا دینے والی نصیحتوں سے بھری قصے اور کہانیوں اور سبق آموز باتوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔